اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزت ماؤں بہنوں، ایک اہم عنوان کے تحت چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نوجوان ملت کا اثاثہ۔ دراصل نوجوان نہ صرف ملت کا اثاثہ ہے بلکہ قوم اور ملت کا اثاثہ ہے۔ نوجوان ہر دور میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر الٹ کے دیکھیے کہ نوجوانوں نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ اسلامی تحریک کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ ان کے بعد جو نبی بنائے گئے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نوجوان لڑکے شیش علیہ السلام تھے۔ اس طرح سے اسلامی تحریک کا آغاز ایک نوجوان قیادت سے ہوتا ہے۔ ہر دور میں اسلامی تاریخ میں اسلامی تحریک کے علمبردار نوجوان رہے ہیں۔ قرآن مجید نوجوانوں کے متعلق مختلف مقامات پر ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس نوجوان کا ذکر کروں گا جس کو قرآن مجید نے ایک سورے میں مفصل انداز میں اس کی پوری بازگشت اور اس کی ردات کو، اس کی زندگی کو کے حالات کو بیان کیا ہے۔ میری مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ سورہ یوسف میں ایک جا حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے کو بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نوجوان تھے جو کم عمری کے اندر جب ان کے بھائیوں نے ان کے کنویں میں انہیں ڈھکیل دیا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس کے بعد سے انہوں نے مصر کی سلطنت تک سفر طے کیا۔ اور یہ وہ نوجوان تھا جب بھری جوانی میں اس کو برائی کی دعوت دی گئی ایک عورت کی جانب سے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نور سے اس کام سے باز آتا ہوں، اور اس کام سے باز آئے اور ایک بہترین کیریکٹر، ایگزمپلری کیریکٹر کا نمونہ پیش کیا انہوں نے۔ یہ نوجوان وہ ہیں جن کو بھائیوں نے ستایا، اور جب بھائی جو غلہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کے غلے کی خاطر اس مصر شہر میں آتے ہیں، مصر کے مقام پر آتے ہیں، تو بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع تھا، لیکن انہوں نے بھر بھر کے ان کی جھولیوں کو، ان کے بستوں کو بھر بھر کے بھیجا اور کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے وہ نہیں آیا، آئندہ پھر آؤ تو پھر اس بھائی کو لے کر آنا ورنہ بدلہ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے پہلے معذرت کی بھائیوں نے کہ ہمارے یوسف بھائی کے گھومنے کے بعد ابا جان جو ہے بنیامین کو نہیں چھوڑا کرتے ہیں، پھر بھی ہم کوشش کریں گے، ابا جان کو منائیں گے کہ بنیامین کو ساتھ لائیں گے۔ بنیامین کو لے کر آتے ہیں، وہ سارا واقعہ ہے۔ اب وہ واقعہ ختم ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، اور آج مصر کی سلطنت میرے ہاتھ میں ہے، میں حکمراں ہوں، تو پورا بدلہ لینے کا موقع حاصل ہے۔ لیکن اس نوجوان نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ معاف کر دینا، forgiveness is the best revenge، معاف کر دینا سب سے بہتر بدلہ ہے، یہ ثابت کیا اس نوجوان نے۔ قرآن کا ایک رول ماڈل نوجوان ہی ہے، اس نوجوان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کے ان کو چلنا ہے۔ قرآن مجید چلتے چلتے ایک اور نوجوان کا ذکر کرتا ہے جو شاہانہ انداز میں پلا ہے، بالکل رائل فیسلٹیز کے ساتھ، شاہی محل میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور وہ جو بڑی جوانی میں پہنچ جاتا ہے، جب وہ اس کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک رول ماڈل ہے نوجوان کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل۔ یہ وہ نوجوان جس سے قتل ہو جاتا ہے، قتل خطا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس مقام کے بڑے لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس مقام کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ نوجوان جب نئے شہر کو جاتا ہے، وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور وہ خاموش نہیں بیٹھتا، اور یہ نہیں کہتا کہ اس سے مجھے کیا سروکار ہے،
میرا کیا مطلب ہے، کچھ ہو رہا ہے تو ہونے دو، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. اس طرح سے آئسولیشن نہیں اختیار کرتا، بلکہ اپنے آپ کو اس ایشو میں انوالو کرتا ہے اور اپنا پارٹیسپیشن پیش کرتا ہے، ایک بہترین رول ماڈل کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور جا کے لوگوں سے بات ان لڑکیوں سے پوچھتا ہے کہ تم یوں اس طرح سے کیوں کھڑی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ ہم اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور پانی بھر کے اپنے برتنوں میں لے جاتے ہیں، اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. تب وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان دونوں لڑکیوں کے برتنوں کو بھرتے ہیں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، کو رخصت کرتے ہیں. یہ ایک بہترین ایگزامپلری کیریکٹر، ایک ایگزامپل کو پیش کیا گیا، ایک رول ماڈل کو پیش کیا گیا قرآن مجید میں. نوجوان کیا بولے، ایک نوجوان ایسا ہوتا ہے، اس کے راستے پہ چلنا چاہیے، اس کے جو طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے ہم، کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پر خاموش نہ بیٹھے، مظلوم کے حامی بن جائیں، ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. لوگوں نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے باز رکھنا اس کی مدد ہے. یہ کیریکٹر اختیار کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. قرآن مجید مختلف نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے. ابھی جو تلاوت کلام پاک اور ترجمہ پیش کیا گیا، فرعون کے دربار میں ایک نوجوان رجل مومن کا ذکر کیا گیا اور اس کے نام سے سورہ کا نام سورۃ المؤمن پڑا. اس نوجوان نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کنڈم کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا منفی رد عمل ہے، نیگیٹو ریئیکشن ہو رہا ہے اور مخالفت ہو رہی ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کے انجام کی پرواہ کیے بغیر حمایت کی اور کہا کہ تم محض اس وجہ سے کسی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو معجزہ پیش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد فرعون کہتا ہے کہ ہم جادوگروں کو بلائیں گے شہر کے تمام اور مقابلہ ہوگا. جب جادوگر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کی اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا، تو انہوں نے اللہ کی برہان حاصل کر لی، اللہ کی معرفت حاصل کر لی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی طاقت ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو ٹونا جو فن ہے، ہنر ہے، اس سے ہم واقف ہیں. یہ جادو ٹونے سے بڑی بات ہے اور یہ اونچی بات ہے اور یہ غیر معمولی چیز ہے. انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا اور ایمان لایا. ان میں اکثریت لوگوں کی تعداد نوجوانوں کی تھی، جادوگروں کی، جن کو مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا اور سزا دی گئی. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انجام کی پرواہ کیے بغیر قرآن کا رول ماڈل نوجوان ایسا ہوتا ہے، قرآن کا مطلوب نوجوان ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، حمایت کرتا ہے، حق پہ ڈٹ جاتا ہے. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایمان کی طاقت ایک تفہیمات میں ایک مضمون ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے اخلاق کی اونچی شکل یہ ہے کہ آدمی کسی کو حق جانے اور اس بات پہ مرتے دم تک ڈٹ جائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، استقلال کا مظاہرہ کرے، مستقل مزاج رہے. اخلاق کی اعلیٰ شکل یہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرج اتم پائی جاتی ہے. جس دعوت کو لے کر اٹھے اس دعوت کو لے کر چلتے رہے، جیسے بھی حالات ہوئے. مکہ میں ستایا گیا، ہجرت کرنا پڑا، بدر و حنین کے مارکوں سے گزرنا پڑا، لیکن آخری وقت تک اسی کاز، اسی مقصد کے تحت جڑے رہے، اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. قرآن کا مطلوب نوجوان یہ ہے کہ جس حق کو جو اس پر آشکار ہو گیا ہے یا اس نے قبول کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے تھام لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایڈولیسنٹ پیریڈ میں انہوں نے اس حقیقت کو جان لی تھی کہ نہ تارا میرا خدا ہے، نہ سورج، نہ چاند، بلکہ ان سب کا پیدا کرنے والا میرا رب ہے. یہ حقیقت جب انہوں نے جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہوئے حاصل کر لی تو ہمیشہ اس کے پر قائم رہے. ایک رول ماڈل، ایک بہترین نوجوان رول ماڈل ملتا ہے ہم کو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل. پھر آپ دیکھیے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جنگل کے کھلے بیاباں میں بے آب و گیاں وادی کے اندر ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو یہ بیٹا جوانی کی سرحدوں میں پہنچتا ہے
اور جب ملنے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے سے آتے ہیں چند دن رہتے نہیں، گھل مل نہیں جاتے، بچہ اپنے باپ سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ اس لیے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ ایک دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربی حبلی من الصالحین، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو یہ وہ صالح اولاد ہے یا صالح نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کاٹ دینے کا حکم مل رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے بچے سے پوچھا۔ تو بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ حضرت نوح اور دیگر لوگوں کے طرح ثابت قدم رہوں گا، صابر رہوں گا۔ یہ جو ہے انہوں نے چیک کر لیا اپنے بیٹے کو اور یہ بیٹا صالح نکلا، تو ان کو اطمینان ہو گیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ تو میں حکم پورا کروں گا، یہ بیٹا تو صالح ہے، میں نے ربی حبلی من الصالحین دعا کی تھی، اور یہ کچھ صالح نوجوان ہے، اللہ کے حکم کو کر گزرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کٹ جانے کے لیے تیار ہے، قربان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی اسٹرگل نہیں کر رہا ہے، کوئی حربہ اختیار نہیں کر رہا ہے، کوئی سجیشن نہیں دے رہا ہے، کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہے، کوئی بہانہ نہیں بتا رہا ہے، کوئی ہیلا نہیں بتا رہا ہے۔ تو یہ نوجوان ہے، نوجوانوں کے لیے رول ماڈل حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ مکتب کا کرشمہ تھا یا فیضان خداوندی، کہ اسماعیل کو کس نے سکھلایا آداب فرزندی، آداب فیضان خداوندی تھی۔ کوئی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کیے تھے، سب سے بڑا مکتب ان کی ماں کی گودی یا ماں کی تعلیم تھی، بی بی ہاجرہ کی، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا اس نوجوان، یہ ایک صالح نوجوان، ایک رول ماڈل نوجوان قرآن میں ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اب آگے بڑھ جائیے اور آپ الٹیے قرآن مجید کے چند وہ نوجوان بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ملتے ہیں اور رب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نتیجے میں وقت کا بادشاہ انہیں سزا دینے کا فیصلہ سنا دیتا ہے، تو چند نوجوان تھے جو نکل پڑے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اس کے اندر 303 سال تک ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلا دیا۔ وہ چند نوجوان تھے، اب لوگ کہیں گے کہ 3 نوجوان تھے 14 کتا، 5 نوجوان تھے 6 کتا، 7 نوجوان تھے 8واں کتا، ان کی تعداد اہم نہیں ہے، ان کا کردار اہم ہے جو اختیار کیا تھا، ایمان کی حفاظت کی تھی۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ رول ماڈل ہے کہ ایمان کی حفاظت، اپنی تہذیب کی حفاظت، اپنی ثقافت کی حفاظت، اپنی ملت کی حفاظت، اسلامی شعار کی حفاظت، اس کے لیے نوجوان تیار رہے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے اس کے لیے تیار رہیں۔ یہ اصحاب کہف کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے پر ایمان لائے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ فرشتے نازل کرتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری دیتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے، یہ کہ تم اللہ تبارک ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ڈر اور خوف اور حزن و ملال کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تم کامیاب رہو گے، اللہ تم سے راضی۔ تو یہ ہے رول ماڈل نوجوانوں کا جو ہم کو اختیار کرنے کے لیے قرآن مجید کہتا ہے۔ اب چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمر نوجوان تھے۔ سیرت نگار نے لکھا ہے کہ صرف حضرت ابو عبیدہ، جو کہ ابو عبیدہ بن الجراح نہیں ہوتے، جو عشر مبشرہ میں سے ہے، یہ دوسرے ابو عبیدہ تھے جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے، باقی کے سارے نوجوان تھے جو اسلامی تاریخ یا اسلامی تحریک کا مکہ کی سرزمین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو تحریک اٹھتی ہے اس میں تمام نوجوان تھے، کوئی 17 سالہ نوجوان ہیں، اس میں حضرت علی 11 سال کے ہیں، اور بہت سارے جو ہے نا زید بن حارثہ کم عمر میں ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا جاتا ہے ایمان کے قبولیت کا، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ 27 سال کے نوجوان تھے، 27 سال کی بھری جوانی میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اس طرح سے اسلامی تاریخ یہ تحریک کا جو مکہ سے آغاز ہوتا ہے پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اس میں نوجوان تھے، نوجوانوں نے بڑے اہم جو ہے کردار کو انجام دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 16 سال کے نوجوان تھے، جو وہ جنگ میں تیر مار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان تیر برساؤ۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتے میں ماموں ہوتے تھے، بی بی آمنہ کے رشتے کے بھائی ہوتے تھے، 16 سال کے تھے لیکن رشتے کے اعتبار سے ماموں ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 16 سال کے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو 18 سال کے نوجوان تھے، مدینہ کے تھے، انصار صحابہ میں شمار ہوتا تھا۔ اس طریقے سے نوجوانوں نے اسلامی تاریخ میں اہم کردار انجام دیا، نہ صرف صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کو دیکھ لیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی عمر کم تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل بہت کم عمر تھی، انہوں نے خلافت کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ سعد بن ابی وقاص جو کم عمر میں تھے، نوجوانی کی عمر میں وہ فاتح ایران بنتے ہیں، کانکرر آف ایران۔ تو یہ جو ہے پرشین سلطنت کو ختم کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پر کانکرر بنتے ہیں۔ تو یہ ان کے بعد آپ دیکھیے تابعین تبع تابعین کے اندر ایک سلسلہ جاری ہے۔ حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم نے 18 سال کی عمر پہ سندھ کی سرحدوں پر انہوں نے فوج کو لایا اور وہاں پہ ہم مقابلہ کیا، راجہ داہر کے لوگوں کو مارا، اور اس کے بعد سندھ میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے۔ نوجوان تھے محمد بن قاسم۔ اکبر اعظم نے 13 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھ کے حکومت شروع کی۔ عبد الرحیم خان خانہ ان کے جو سرپرست تھے، ان کے مشوروں سے وہ حکومت چلانا شروع کر دیے تھے۔ اس طریقے سے مختلف نوجوانوں نے بڑے بڑے رول انجام دیے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا تارا، وہ تاروں کا جھرمٹ کیا تھا، وہ کیا کہکشاں تھی، وہ روشنی اور رعنائیوں کا کیا سمندر تھا جس سے تم ناواقف ہوئے۔ ٹوٹے ہوئے تارے، مجبور بےکس حالات سے ہارے ہوئے، یا یہ کہ اپنی قوم کی پسماندگی کا روتے ہوئے نوجوان آج ہیں، لیکن ماضی شاندار تھا، پلٹ کے دیکھو ماضی کتنا شاندار تھا۔ آپ دیکھیے ارطغرل غازی کے سیریز آپ لوگ دیکھیں، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس کے اوپر بحث نہیں ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ارطغرل غازی کا جو بیٹا، جو کائی سلطنت کے تھے، کائی قبیلے کے تھے، ترک کا قبیلہ تھا کائی، ان کے بیٹے عثمان کرلوز نے بھری جوانی کے اندر سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا تھا۔ ایک نوجوان تھا وہ، جس نے اپنی قوم کی عظمت رفتہ کو لوٹایا اور وہ شان اور شوکت رعنائی واپس دلائی کائی قبیلے کو۔ اس کے بعد چھا گیا تو 600 سال تک اس سلطنت کو کوئی ہلا نہیں سکے۔ بعد میں اپنی کمزوریوں، نااہلیوں کی وجہ سے اور دشمنوں کی عیاریوں کی وجہ سے وہ سلطنت ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا۔ لیکن ایک نوجوان کی ایک تاریخ ہے جو ہے پڑھنے کے قابل ہے، اور جس کی کوشش، اس کا عزم، اس کی محنت، جدوجہد، اور جو اس نے فوج تیار کی اور فوج کو جو ٹریننگ دی یا فوج کے اندر جو انسپیریشن اور موٹیویشن بھرا، وہ قابل تعریف ہے۔ اسی طرح سے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کم عمر نوجوان تھے، صحابی تھے۔ جب وہ نکل گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حجۃ الوداع کے بعد، تو جنگوں میں ہی رہے، وہ جنگوں کے مہمات پہ ہی رہے آخری وقت تک۔ وہ جو ہے عقبہ بن نافع مراکش کے سرحدوں پہ پہنچتے ہیں، نارتھ افریقن کنٹریز جتنے بھی ہیں، ایتھوپیا، موریشیس وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جو ہے نا موروکو، وہ جو ممالک ہیں وہ ان کو فتح کرتے ہیں، اور اس کے بعد سمندر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ، اس سمندر کے آگے بھی اگر کوئی دنیا ہے تو میں فتح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان
جس کو محمد سلطان محمد کے نام سے، فاتح محمد ہم کہتے ہیں اردو میں، سلطان محمد کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب اس نے عزم کیا تو بیزنطانی سلطنت کا خاتمہ کر کے وہ وہاں پر اس شہر کا نام اسلامبول رکھ دیا، جو بعد میں بدل کے استنبول ہو گیا، ترکی کی سلطنت۔ تو یہ نوجوانوں نے تاریخ کے اوراق کو الٹ دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 سال 22 سال کا نوجوان تھا جو اندلس کی سرحدوں پہ پہنچا تو اپنی فوج کو کہا کہ ساری کشتیوں کو آگ لگا دو، پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں رہیں گے تو فاتح بن کے شان کے ساتھ رہیں گے، حکومت کریں گے، اسی مقام پہ رہیں گے، یا پھر لڑتے 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 شہید ہو جائیں گے اور ہماری مزاریں یہیں بنیں گی، واپس جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، کشتیوں کو آگ لگا دو۔ ایک عظیم الشان سلطنت قائم ہوتی ہے اندلس کے اندر، 300-400 سال تک وہ سلطنت چلتی ہے، بعد میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے۔ تو یہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جو تاریخ کے اندر ہلچل مچائی ہے، کسی بھی قوم کی اگر قوت اور طاقت اور ریڑھ کی ہڈی ہوتے وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی نے بہت مشہور جملہ کہا تھا، نوجوان نہ خیر مجسم ہے نہ شر مجسم، نہ یہ اپنے آپ سے خیر کا پیکر ہے نہ شر کا پیکر ہے، بلکہ اگر یہ خیر کی راہ میں چلتے ہیں تو خیر کے پیکر بن جاتے ہیں، شر کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں تو شر کے پیکر بن جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، ان کو بامقصد زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر عزم و حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر مستقل مزاجی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر سعی مسلسل صحیح جدوجہد کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے راہ کو صحیح طرح سے پہچان لیں گے تو یہ ملت کی افسردگی، ملت کی قسم و پرسی کا اور یہ ملت کے پسماندگی کا جو رونا ہم رو رہے ہیں، یہ نوجوان انشاءاللہ اس کو بدل دیں گے۔ ہماری عظمت رفتہ لوٹ کے آ سکتی ہے اگر ہم آج کی نسل پہ توجہ دیں گے۔ امام خمینی سے میڈیا رپورٹر نے پوچھا تھا تم انقلاب کی بات کرتے ہو، تمہاری فوج کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا کہ میری فوج ماؤں کے گودوں میں ہے۔ اور 17 سال کے بعد انقلاب ایران رونما ہوتا ہے، وہ بچے جو گودوں میں تھے وہ 17 سال 18 سال کے، انہیں امام خمینی کی فوج میں شامل ہوئے اور ایک بڑی فوج تیار ہوئی اور وہاں کے بادشاہ کو ختم کر دیا اور اسلامی انقلاب رونما ہوا۔ یہ نئی نسل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مختلف مقامات پر جو ترکی کا ماڈل ہے ہمارا کہ 45 دن یا 30 دن نماز پڑھنے پہ جو سائیکل دینے کا، اور جو ہم نے یہاں پر بھی کیا ہے گولکنڈہ میں بھی، بہت اہم کام ہے، کیونکہ ان کو شغف پیدا کرنا چاہیے، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، دین سے وابستگی پیدا کرنا چاہیے، اسلامی شعار کیا ہے انہیں سمجھانا سکھانا بہت ضروری ہے۔ آج جو ہے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ کچھ ضعیف حضرات رومی ٹوپی پہنتے تھے، پھنا لٹکتا ہوا، آج کہیں پر بھی نہیں دکھتا۔ اس دور میں بوڑھے لوگ پہنتے تھے تو بچے بھی شوق سے پہنتے تھے شیروانی کے، لیکن آج ایک بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ ہماری تہذیب اور ثقافت بدل رہی ہے اور ہم نے بدل دیا ہے اس کو اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے ترکی کے اندر سلطان محمد فاتح کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جس کے اندر ہر 10th یا انٹرمیڈیٹ لیول کا پاس ہونے والا بچہ وہ سلطان محمد فاتح کے ڈریس میں آتا ہے، تلوار لگا لے کے وہی، اور فجر کی نماز ادا ہوتی ہے، اس کے بعد تقریب ہوتی ہے، ان کو چاکلیٹس بانٹے جاتے ہیں، پھول دیے جاتے ہیں، مختلف گفٹس دیے جاتے ہیں۔ وہی تقریب ہے ان پاس ہونے کی تقریب کہ فجر کی نماز پڑھیں، اور وہ بھی مسجد سلطان محمد فاتح مسجد کے اندر، بہت بڑی عالیشان مسجد ہے ترکی کے اندر وہاں پر۔ اور ان دنوں تو وہ تقریب میں طیب رجب اردوغان بھی جو ہے نا شامل ہوتے ہیں، ان کی قیادت میں وہ ہوتی۔ تو اس طریقے سے وہاں جب ترکی نے محسوس کیا کہ اپنی عظمت رفتہ کو لوٹانے کی شکل یہ ہے کہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو باقی رکھا جائے اور اس کو واپس لوٹایا جائے، بچوں کو وہی ڈریس،
وہی طرز عمل، وہی کیریکٹر اور وہی جد و جہد، وہی عزم، استقلال، حوصلہ، جذبہ انفاق، جذبہ قربانی پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے اسلاف کے واقعات سنانا ضروری ہے، ان سے ان کا کنیکشن جوڑنا ضروری ہے، وابستگی کرانا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نوجوان ملک اور ملت کا اثاثہ ہے، لیکن یہ اثاثہ ضائع ہو رہا ہے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان زمین پہ ہمیں دے مارا۔ یہ جو قسم و پرسی کی حالت ہے، یہ جو پسماندگی کی حالت ہے، یہ جو پچھڑنے کی کیفیت ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے روٹ کو چھوڑ دیا۔ ہمارا روٹ اسلام ہے، روٹ اسلام ہے، اسلام سے وابستہ ہو جائیے، حقیقی اسلام سے وابستہ ہو جائیے، اپنے نوجوانوں کو اسلام سے وابستہ کیجیے، اپنی نئی نسل کو اسلام سے وابستہ کیجیے۔ اس کے لیے گرمائی اسلامی تعطیلاتی کلاسز بھی چلائے جاتے ہیں، سمر اسلامک ویکیشن کلاسز ہیں، اور دوسری ایکٹیویٹیز سے ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو جوڑنا چاہیے۔ یہ چھٹیوں کا موقع ہے جب کہ ہم سارے سلاطین کے بارے میں ان کو سیریز چلا سکتے ہیں، ویب سیریز بھی موجود ہے، لیکن لائیو جو ہے اپنی مساجد میں وغیرہ سیشنز رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ سنانا چاہیے، ان کے واقعات سنانا چاہیے، انبیاء کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، اور اس طریقے سے ہر دور میں تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور سلاطین جو بھی گزرے ہیں ان کے واقعات وغیرہ سنانے کا ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ تاریخ سے، خاص طور پہ انڈین ہسٹری سے وہ چیزیں نکال دی جائیں گی۔ وہاں اب سید ڈائنسٹی، خلجی ڈائنسٹی اور وہ سلیو ڈائنسٹی یہ سب نہیں پڑھایا جائے گا، کیونکہ یہ بیچ کی پوری تاریخ جو مسلمانوں کی ہے وہ نکال دیں گے، اتنا ہی پارٹ رکھیں گے، تو پورا بک سنسکرت کا جو ہے نا دور تھا، یا ایک رامائن کا دور جو بولتے ہو لوگ، وہاں کا ہوگا واقعہ، پھر یا تو انگریزوں کا ہوگا، اور یہ جو ہے انگریزوں کے بعد سے جو اب تک جو ہے پڑھایا جائے گا، بیچ میں بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ تو ہماری قوم کے نوجوان یا نئی نسل کو کیسے ہم بتائیں کہ ہمارے سلاطین نے کیا کیا ہے؟ شہاب الدین محمد غوری کون تھے، اور تغلق کون تھے، اس طریقے سے خلجی کون تھے، مغل سلطنت کیا تھی، یہ سب بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایسے کلاسز کے ذریعے سے ہم کو پڑھانا چاہیے۔ اور پھر فقہ ہے، دعائیں ہیں، اذکار ہے، پھر نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورتیں یاد دلانے کا معاملہ ہے۔ یہ ویکیشن کا اچھا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بعد پھر جب کلاسز شروع ہو جائیں گے، اکیڈمک ایئر شروع ہو جائے گا، تو ہمارا کمپٹیٹیو وہ جو کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، کمپٹیٹیو روٹین شروع ہو جائے گی ہماری، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے ابھی دن باقی ہیں، ان دنوں کا ہم مؤثر استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے کلاسز رکھیں، بچوں کے کلاسز رکھیں، اور ان کو ان چیزوں سے واقف کرانے کی ہم کوشش کریں۔ ہم کنٹینیوس کوشش کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر حیدرآباد کے اندر نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے ہم نے منصوبہ بنایا ہے۔ گولکنڈہ کے اندر بھی اس منصوبے پہ عمل آوری ہوگی، اور اس منصوبے کے تحت نوجوانوں کو منظم کیا جائے گا۔ ان کے گیٹ ٹوگیدرز ہوں گے، ان کے پکنک پروگرامز ہوں گے، آؤٹنگ پروگرامز ہوں گے، کرکٹ کمپٹیشن اور ریسلنگ کمپٹیشن اور دیگر انڈور گیمز اور ثقافتی اور کلچرل ایکٹیویٹیز، کریٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے کچھ کام، ایمپلائمنٹ دلانے کے لیے کچھ کام، رہنمائی وغیرہ کے جو ہے نا منصوبے ہمارے پیش نظر ہیں۔ انشاءاللہ اس کے تحت گولکنڈہ میں بھی کام کیا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں سے اور بزرگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو مسجد سے جوڑیے، اسلامک سینٹر سے جوڑیے، اسلامک سینٹر کے ایکٹیویٹیز سے جوڑیے۔ انشاءاللہ یہی وہ سینٹر ہے جو مسجد نبوی کی مثال پیش کرے گا۔ جیسے مسجد نبوی کمپریہنسو اسلامک سینٹر تھا، اسی طرح سے ایک اسلامک سینٹر، یہ اسلامک سینٹر کو بنانا ہے، تمام تر ایکٹیویٹیز اس اسلامک سینٹر کے تحت ہو، اور اس کو بیس بنا کے کیا جائے، اس کی طرف کوشش کرنا ہے۔ اور نوجوانوں کے خاص طور پہ پروگرامز ارینج کرنے کے لیے بزرگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، یا بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو بھی تہیا کرنا چاہیے کہ ہر فرد 10 افراد کو لے کر آئے گا اور ہم پروگرامز کریں گے، منتھلی پروگرام ہو، پھر اس کے علاوہ جو ہے دیگر اور جو ہے نا کمپٹیشنز وغیرہ،
پکنک آؤٹنگ وغیرہ کے پروگرامس ہم کریں گے اور نوجوانوں کو اسلامی تاریخ سے اسلامی تہذیب سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو منصوبہ انداز میں نوجوانوں پر توجہ دینے، نئی نسل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوششوں کاوشوں کو ثمر آور بنا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں عزت و وقار عطا فرما، زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھ اور موت دے تو ایمان پہ دے، اور آخرت میں ہمیں سرخرو فرما، کامیاب فرما، جہنم سے محفوظ رکھ، جنت میں داخل فرما، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔